وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم المدافع عن عشیرته ما لم یأثم، رواہ ابو داود۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کا دفاع کرنے والا ہو جب تک وہ گناہ پر نہ ہو۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ نگاہ نبوت میں بہترین انسان کون ہے، تو 10واں خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جو اپنے خاندان والوں کا دفاع کرنے والا ہو، کہ اپنے خاندان والوں کا دفاع کرتا رہے جب تک کہ وہ گناہ پر نہ ہو، یعنی حق پر ہوں۔ حق پر اپنے خاندان والوں کا دفاع کرنا، حق پر ہوتے ہوئے ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلن پھرن کرنا، یہ بہترین انسان ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن اگر خاندان والے ناحق پر ہیں، ظلم پر ہیں، پھر ان کا ساتھ دینا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے اس سے روکا ہے کہ عصبیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرے خاندان کا، میرے قبیلے کا ہے، ناحق ہے تب بھی اس کی مدد کی جائے، وہ ظلم پر ہے تب بھی اس کا ساتھ دیا جائے، وہ باطل پر ہے تب بھی اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، نہیں، حق پر ہے تو ضرور تعاون کیا جائے، تو خاندان کی وجہ سے اور اس کے ساتھ قرب رکھا جائے، یہی شریعت کی تعلیمات ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من دعا الی عصبیت ولیس منا من قاتل علی عصبیت ولیس منا من مات علی عصبیت۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے لیے لڑے، وہ ہم میں سے نہیں جس کو عصبیت پر موت آ جائے۔ تو عصبیت یہی کہ ناحق طور پر اپنے قوم کے لوگوں کی، برادری کے لوگوں کی مدد کرنا، قومیت لسانیت کی بنیاد پر، شریعت نے اس سے ہمیں روکا ہے۔ ہاں، حق پر ہوتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے اور انسان کے بھلائی پر ہونے کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاصم فی باطل وهو يعلمه لم يزل فی سخط اللہ حتی ينزع عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص باطل پہ لڑ رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ باطل پر ہے، وہ جانتا بھی ہے، پھر بھی اگر ایک آدمی جانتے ہوئے اس کی مدد کرتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی میں ہوگا، یہاں تک کہ وہ اس سے اپنے آپ کو ہٹا دے یا وہ باطل پر جو ہے وہ باطل کے کام کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر وہ باطل پر ہو اور پھر بھی کوئی اس کی مدد کرے، باطل پہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کرے، آپ نے فرمایا لم یزل فی سخط اللہ، وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں ہوگا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ، باطل پر ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ تعاون کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، حق پر ہوتے ہوئے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعیر الذي ردی فهو ينزع بذنبه۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے قوم کی مدد کرتا ہے ظلم پر، اس کی مثال یوں ہے جیسے کہ اونٹ اوپر سے کسی گھڑے میں گر گیا اور کوئی دم سے پکڑ کر اسے کھینچے، تو بھلا کوئی دم سے پکڑ کر کھینچے تو اسے نہیں نکال سکتا جتنا زور لگائے۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح اگر کوئی باطل پر ہے اور وہ اپنے قوم کی مدد کر رہا ہے، باطل پر ہونے کے باوجود یہ اسی طرح کوشش کر رہا ہے جس طرح کہ اونٹ کو دم سے پکڑ کر گھڑے سے نکالنا۔ تو بہرحال 10واں خوش نصیب وہ ہوگا نگاہ نبوت میں جو اپنے خاندان کے ساتھ تعاون کرے گا، اپنے خاندان کا دفاع کرے گا، لیکن حق پہ کرے گا، ناحق پہ نہیں کرے گا۔ ناحق پہ ہوگا تو اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہی شریعت کی تعلیمات ہیں، انسان اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرے اور اس پر اس کو دگنا اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی انسان ہرگز نیکی نہیں پا سکتا جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، انہوں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں وقف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں یہ باغ وقف کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، تمہیں اس پر اللہ دگنا اجر دے گا، صدقے کا بھی اجر ملے گا، صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اپنے خاندان والوں پہ خرچ کرنا، خاندان والوں کا دفاع کرنا، شریعت میں اس کی بھی تعلیمات آئی ہیں حق پر ہوتے ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کی ایک خادمہ تھیں، تو انہوں نے اپنی اس خادمہ کو آزاد کر دیا۔ حضور جب ان کے گھر آئے، انہوں نے بتایا کہ میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اما انک لو اعطیتها اخوالک کان اعظم لاجرک. آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں اللہ کے ہاں اس سے کئی گنا زیادہ اجر ملتا. کہ تم نے جو آزاد کیا ہے اس سے بہتر اگر اپنے عزیز و اقارب میں رشتہ داروں کو تم یہ دے دیتی تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے اجر زیادہ ہوتا. تو اگر ہم نگاہ نبوت میں بہترین انسان بننا چاہیں تو 10واں خوش نصیب وہ ہوگا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرے جب تک وہ حق پر ہوں ان کا ساتھ دے، ہاں نا حق پر ہوں تو کبھی ان کا ساتھ نہ دے. www